السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان محمد اکرم رحمانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اکرم ٹی وی۔ ناظرین، آج میں جس شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہا ہوں وہ ہمارے بصیر پور علاقہ کھولے جیمل اور بالکل جتنے بھی اس سے راؤنڈ اباؤٹ ساتھ ساتھ جو گاؤں لگتے ہیں ان میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ زمیندار ہیں وہ، اپنے ذاتی ملکیت رقبے کے مالک ہیں، خود بھی کاشتکاری کرتے ہیں اور رقبے کو جو ہے نا وہ ٹھیکے پر بھی آگے زمینداروں کو دیتے ہیں بھی وہ کاشتکاری کریں۔ تو ان کے ساتھ ایک دو وقوعے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کا جو ہے نا دل پر چوٹ لگائی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ پارٹی کس کو سپورٹ کرتے ہیں، کس سے محبت رکھتے ہیں اور وقوعے کیا ہوئے ہیں ان کے ساتھ، اور ہمارے افسران بالا کو اور حکومت وقت پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو ان کا کیا پیغام ہے اور ان کے لیے ان کی کتنی محبت ہے یا ان کے لیے ان کی کیا رائے ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی۔ سر پہلے تو تسی سانو جڑا ہے نا جی اپنا مکمل تعارف کرواؤ۔ جی ٹھیک ہے۔ ہاں جی میرا نام عدنان محسن ہے، میرا تعلق جیمل بزیدے کا یہ جو نہریں ہیں نا جہاں پہ ختم ہوتی ہیں وہاں پہ میرا کام ہے جیمل بزیدے کا، تو وہاں کا میں رہائشی ہوں۔ تو میرے ساتھ نہ دو تین اس طرح کے ستم ہوئے ہیں کہ میں آپ کو ان کی، اور ستم کی وجہ جو مین ہے وہ رشوت نہ دینا ہے۔ اچھا جی، اپنا مین مدے دا مضمون دا جڑا عنوان ہے نا جی وہ یہ ہے جی بھی رشوت نہ دینا۔ جی تو میں عمران خان صاحب کا اتنا بڑا فین ہوں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ اگر وہ جان بھی مانگیں، میرے ساتھ جتنے مرضی ظلم ہو جائیں، ستم ہو جائیں، میری کوئی بات سنیں یا نہ سنیں۔ کچھ لوگ ہمارے علاقے میں ایسے بھی ہیں جیسے ویسے تو وہ ہیں تحریک انصاف کے، لیکن جو ان کے کام ہیں یا ان کا رویہ ہے وہ کہیں اور، یعنی کہ جان جو ہے وہ کہیں اور ہے اور دل کہیں اور دھڑکتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو عمران خان صاحب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، اور وزیر اعظم پاکستان صاحب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے اور ایس سی وابڈا صاحب سے، کیونکہ مجھے دو تین ایسے یقین کریں کہ دل کو چوٹیں لگی ہیں کہ یا تو پھر بندہ پاکستان کو چھوڑ جائے تو یا پھر کوئی ایسے کام کرے کہ ہاں جی یہ جو ہے نا لوگ سیدھے ہو جائیں۔ اور بیسیکلی عمران خان صاحب ایماندار شریف آدمی ہیں، یہ میں دل سے بات کہتا ہوں، اوپر سے نہیں کہتا۔ تو بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے ایک ہمارے سب انسپیکٹر صاحب ہیں پولیس کے، اسلم صاحب، وہ گئے تھے ادھر فش کھانے، نہر ہمارے ساتھ نہر ہے وہاں پہ وہ فش لگاتے ہیں، ہاں جی۔ تو ادھر سے انہوں نے فش کھائی اور اوپر چلے گئے میرے پٹرول پمپ پہ۔ تو جب وہ پٹرول پمپ پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا، میں نے وہ پٹرول پمپ ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھائی گورے رنگ گرے کلر کی گاڑی تھی کورے، انہوں نے کہا کہ مجھے نہ ٹینکی فل کر کے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم غریب آدمی ہیں، ہم اتنا نہیں افورڈ کر سکتے۔ وہ فری میں کہہ رہے تھے کہ مجھے ٹینکی فل کر دیں پٹرول کی۔ تو وہ صاحب تھے ادھر ساجد صاحب، جن کو آپ نے ٹھیکے پر دے رکھا، ٹھیکے پہ دیا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے، اتنی پرافٹ نہیں ہے اس میں جتنا آپ ہمیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو جو ہے نا 800 روپے کا پٹرول ڈال کے دے دیا۔ جب وہ آئے واپس تھانے تو انہوں نے اس کے خلاف بھی ایف آئی آر کاٹی اور میرے خلاف نامزد ایف آئی آر جو ہے نا دے دی۔ اساس تنصیبات ایکٹ 490/20۔ تو اس اساس تنصیبات میں مقصد وہ آپ کے کیمرے نہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ گن مین نہیں تھا، کیمرے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھے، لیکن اس میں صداقت نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے کیمرے بالکل درست بالکل اوکے تھے، صحیح ناظرین، کیمرے چل رہے تھے، چوکیدار بھی موجود تھا اور 800 روپے کا پٹرول بھی ڈلوا لیا، اور اس کے بعد جب واپس آئے تھانے میں تو وہ انسپیکٹر صاحب جو سب انسپیکٹر صاحب ہیں انہوں نے عدنان محسن صاحب کے خلاف بھی ایف آئی آر کاٹ دی، اور جو پمپ ساجد ہے پمپ کا ٹھیکیدار جنہوں نے ان سے ٹھیکے پر لیا ہوا ہے ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کاٹ دی، اور اساس تنصیبات کا جو ہے وہ جرم لگا کر بھی آپ کے کیمرے بند تھے، آپ کا چوکیدار نہیں تھا، اس طرح کی باتیں
انہوں نے ٹھیک ہے جی. تو ایک دن نا مجھے تھانے سے فون آیا, انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی نیچے ریڈ لائن آ گئی ہے آپ کے نام کے نیچے. اچھا میں نے کہا کہ میں نے بھائی کیا جرم کیا ہے؟ ٹھیک ہے. بھائی نہ آج تک میرے باپ دادا پردادا شردادا ریکارڈ چیک کر لیں, اگر کسی نے تھانے کا منہ بھی دیکھا ہو. کیا بات ہے, انتہائی شریف ہاں آدمی. جی. تو علاقے میں ہاں جی نام ہے جی اپنا عدنان محسن صاحب, حاجی محسن صاحب کے بیٹے ہیں. حاجی محسن صاحب کا انصاف اور پرے میں ایک اٹل بات کرنا اور بالکل منصفانہ ثالثی والی بات کرنا, اس میں علاقے میں حاجی محسن صاحب جن کے یہ بیٹے ہیں ان کا ایک نام ہے. لوگ ان سے ان کے نام سے جو ہے نا اتنے واقف ہیں کہ اگر انصاف کروانا ہو تو ان کے ڈیرے میں جائیں, وہاں پریں رکھیں, وہاں انصاف ہوتا تھا. ابھی تو وہ 10-12 سال ہو گئے ہیں, وہ دار فانی سے کوچ فرما گئے ہیں, لیکن ان کے بیٹے ان کے اولاد جو ہے وہ انتہائی شریف ہے. ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے جو یہ بیان کرنے لگے. میں آپ کو بتاتا ہوں میری 42 سال عمر ہو گئی ہے. اچھا جی. اللہ کا شکر ہے, کوئی ثابت محکمہ کر دے کہ میں نے آج تک کوئی غلط کام کیا ہے تو آج کسی محکمے کے ساتھ کسی محکمے کا کوئی حق نہیں مارا, کسی کا بل میں نہیں حق مارا, کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہو. پہلی بات تو یہ الحمدللہ ان کو اتنے مسئلے بنے ہی نہیں ہوں گے جی. اللہ کا شکر ہے اسی حکومت میں بنے ہیں, بس اسی میں ہی بنے ہیں, پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے اس میں اس 3 سالہ دور میں بنے. اور میں نے وہ ایسے سب انسپیکٹر صاحب سے پوچھا کہ میرا جرم کیا ہے بھائی, کیا میں نے واقعی کو کسی کا نقصان کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے خلاف اساس تنصیبات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے کہ آپ کے پمپ پہ نہ تو چوکی دار تھا نہ آپ کے کیمرے فعال تھے. ٹھیک ہے. تو اس پہ میرا تقریباً, اور وہ مجھے جس بات کی سزا ملی ہے وہ رشوت نہ دینے کی. اچھا, آپ اسی وقت کوئی رشوت دے دیتے تو خارج نہیں, اگر ٹینکی فیل ہو جاتی تو پھر ٹینکی فیل ہو جاتی تو پھر کچھ مسئلہ نہیں تھا. وہ 800 روپے کا پیٹرول ڈلوایا, ٹینکی فل نہیں کی, اس کی سزا یہ ملی کہ اس نے واپس آ کر اساس تنصیبات کی FIR کروا دی, اور اس FIR کو ہینڈل کرنے میں, اس سے جان چھڑانے میں 25,000 روپے آپ کے خرچہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو 25,000 روپے کس کس کو دیا آپ نے؟ جی وہ نہ وکیل صاحب کو دیا. ان کو کتنے دیے تھے؟ ان کو تقریباً دیا تھا 8,000 روپے. اور باقی کا جو ہے انہوں نے کاغذات وغیرہ یہ چلان فارم جو FIR وہ فرد لیتے ہیں, باقی 17,000 روپے ارجنٹ جو FIR لی. تو اس طرح جو ہے نا تقریباً وہ میرا 25,000 روپیہ آرام سے خرچ ہو گیا. صحیح. تو وہ بات میں بھول گیا. میں نے کہا چلو کیا کرنا ہے, فضول جو ہے نا کسی بات میں پڑھنے سے. 25,000 میں جان چھوٹ گئی, آپ بھول گئے. میں بھول گیا, وہ بھی میری جان ابھی 10-12 دن ہو گئے چھوٹی ہے جی, ابھی 10-12 دن پہلے کی بات ہے. ناظرین آج جو ہے نا وہ آج 8 فروری 2022 ہے, اور یہ 3-4 دن پہلے کی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. میں دوبارہ تاریخ دہرا دوں آپ سے, آج 8 فروری 2022 ہے. آج سے 4 دن پہلے ان کی جان چھوٹی ہے اس FIR سے جس میں سب انسپیکٹر صاحب کو پیٹرول نہیں ڈال کر دیا تھا, اور 25,000 کی ڈس جال کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے. اچھا جی, آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے پولیس پہ آج نا 1 مہینہ پہلے ہمارے گھر دراہتے میں چوری ہوئی تھی 70,000 روپے کی, اور میں نے SHO صاحب. یہ دوسرا واقعہ ہے جو میاں صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتے میں ایک چوری ہوئی تھی. وہ کیسے ہوئی تھی؟ جی چوری یہ ہوئی تھی کہ ہم نے ایک ملازم رکھا تھا, اس کی شادی ہوئی تھی ادھر گاؤں میں ہی. اچھا. اس کے سسر نے کہا کہ یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا, آپ اس کو نوکری پہ رکھ لیں, مجبور ہے. تو ہم نے اس کو نوکری پہ رکھ لیا, اور وہ نشہ کرتا تھا. اور اس کا گھر بھی بالکل آتے کے ساتھ تھا, دیوار ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے چوری کیا؟ ہاں جی, اس نے چوری. کتنا نقصان؟ تقریباً اس نے نقصان کیا ہے جی ہمارا تقریباً 1 DAP کی بوری, ایک گولڈن کا نیا پمپ ہم نے مال کے پانی کے لیے وہ جو بنایا ہوا تھا. اچھا. اور تو 200 لیٹر تیل, اس کے ساتھ ہی گھر کے بالکل ساتھ ہی تھا ہمارا انجن لگا ہوا. وہ تیل ڈالتے تھے, دیکھتا رہتا تھا کہ اب تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا ہے, وہ جاتا تھا اور نکال کے لے آتا. آپ کا نوکر ہی آپ کا چور تھا. اس کا پولیس میں آپ نے کوئی درخواست وغیرہ؟ جی ہم نے تقریباً 21 چکر لگائے, اس کی ریکارڈنگ بھی میرے پاس موجود ہے. اچھا.
ارشاد الرحمان صاحب سے ملا ہوں، اشتیاق گجر صاحب سے ملا ہوں جو تفتیشی تھے۔ اچھا جی 25 دن ٹرائی کرنے کے بعد پھر ہم نے جو ہے نا اس کو بھول گئے۔ اچھا جی 25 دن ناظرین میاں عدنان محسن صاحب دی چوری ہوئی، 70 تو 80 ہزار روپے دا نقصان ہویا۔ انہاں دے نوکر نے کیتا، چلے گئے تھانے، اوتھے FIR درج کرواؤن واسطے 25 چکر انہاں لائے، FIR درج نہ ہوئی، اخیری ہف کے چپ کر کے آدھے آپ شرمندہ کر کے اس حکومت تے، اس عمران خان صاحب تے، اس عثمان بزدار صاحب تے بھی جس طرح دے محکمے انہاں نال تعاون فرما رہے نے، انہاں دی کوئی سنوائی نہ ہوئی اور وہ چپ کر کے آ کے گئے۔